حکومت پاکستان کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویسے تو آپ میں سے بعض معززین سے میری ملاقات رہتی ہے، لیکن اس اجتماع میں مجھے حاضر ہو کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بلوچستان پاکستان کا وہ علاقہ ہے جو نہ صرف ایسی بلوچ اور پشتون اقوام پر مشتمل ہے جن کی تاریخ دلیری، جن کی تاریخ مہمانوں کا احترام اور رواداری یہ بلوچستان کے قبائل کی عظیم ویلیوز ہیں، جس کو تاریخ نے اپنے اوراق میں بہت شاندار الفاظ میں سمیٹا ہے۔ اور جب عزت اور وقار کا معاملہ آ جائے تو پھر غیرت پکار پکار کے یہ کہتی ہے کہ ہر قیمت پر عزت اور وقار کے اوپر سودا نہیں کرنا۔ تو میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کے حوالے سے میں پھر اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ مجھے انتہائی خوشی ہے کہ آج کے اس ورکشاپ میں یہاں پر موجود ہوں اور آپ سے براہ راست مخاطب ہوں۔ میں آج کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا بلکہ آپ سے سننا چاہوں گا، اس لیے کہ اس ڈائلاگ کا مقصد اپنی بات، سرکاری بات نہیں کرنی بلکہ آپ کی اور عوام کی بات سننی ہے۔ میں نے ابھی چند دن پہلے بھی یہ بات تاریخی حوالے سے کی تھی کہ 1947 میں حضرت قائد اعظم کی عظیم قیادت میں جب پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں سے مارز وجود میں آیا تھا تو بلوچستان میں جو انگریز راج کے تحت جو بلوچستان کے حصے تھے اور کوئٹہ میونسپلٹی نے مل کر اپنے دل کی آواز پر پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تھا، اور اس میں آپ کے بزرگ شامل تھے، انتہائی قابل لائق احترام وہ قبائل کے عمائدین شامل تھے، جن میں چند نام اگر میں لوں، اگر باقی نہ لے سکوں تو معافی چاہوں گا کیونکہ فہرست بہت طویل ہے۔ قاضی محمد عیسیٰ، میر جعفر خان جمالی، مرحوم اکبر خان بگٹی، یہ وہ لوگ ہیں اور ان کے ساتھ بے شمار جنہوں نے پاکستان کے ساتھ والہانہ الحاق کا اعلان کیا تھا۔ پھر اس کے بعد پرنسلی اسٹیٹس نے بھی سن 47 اور 48 میں کچھ وقفہ گزرنے کے بعد انہوں نے بھی الحاق کا اعلان کیا تھا۔ یہ کوئی بندوق کے نوک پر نہیں ہوا تھا، یہ دل، دماغ اور ایک کنوکشن کی بنا پر ہوا تھا کہ پاکستان کا ہم حصہ بن جائیں گے تو مل کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے سفر میں شریک ہوں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ سن 50 میں، 55 میں، 70 میں جو واقعات ہوئے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں، لیکن یہ بحث جاری رہے گی کہ ان واقعات کو ہمیں کس طور ہینڈل کرنا چاہیے تھا، کس طریقے سے ہمیں ان معاملات کو ڈائلاگ کے ذریعے طے کرنا چاہیے تھا۔ بلاخر 1970 میں بلوچستان کو پورے ایک صوبے کا مقام حاصل ہوا اور وہ پاکستان کا چوتھا صوبہ کہلایا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، تاریخ کا سبق یہ ہے کہ ہمیں آگے چلنا چاہیے،
اعتماد کے ساتھ اور باہمی مشاورت کے ساتھ. آج بلوچستان کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ یہ پاکستان کا سب سے امیر ترین صوبہ ہے تو یہ بات غلط نہیں ہے. لیکن یہ عمارت کے حوالے سے جو ستون جو ہمارے وہاں پر ذخائر ہیں فولاد کے معدنیات کے ان کی بہت بڑی تعداد ابھی بھی پہاڑوں کے نیچے دفن ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اثاثے یہ دولت بلوچستان کے عوام کی ہے, چاہے اس کا تعلق مکران سے ہے یا لاس بیلا سے ہے یا چمن سے ہے یا کسی بھی علاقے سے. یہ سب سے پہلا حق اس کے اوپر بلوچستان کے عوام کا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دولت کاغذوں میں ہمیشہ دولت کہلائے گی اگر اس دولت کو صحیح طور پر اس سے فائدہ حاصل نہ کیا جائے. اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان پہاڑوں کو ان سمندروں کو ان کی تہہ میں جانا ہوگا. اس کے لیے سرمایہ چاہیے, اس کے لیے ایکسپرٹیز چاہیے, اس کے لیے وسائل چاہیے. اور وہ وسائل ایکسپرٹیز وہ کولیبوریشن وہ بلوچستان اور وفاق نے مل کے کرنی ہے. تبھی جا کر وہ دولت باہر آئے گی اور بلوچستان کے عوام کے لیے پہلے نمبر پر اور پاکستان کے عوام کے لیے بعد میں اس کا فائدہ حاصل ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ بنیادی بات جو ہمیں اپنے ذہن میں اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے. اس کے بعد آگے چلیں تو یہ کہنا کہ بلوچستان کے مسائل نہیں ہیں, بالکل مسائل ہیں اور آپ کے جائز مسائل ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے, ہزاروں کلومیٹر کی مسافت ہے. ظاہر ہے کہ ایک علاقے سے اگر دوسرے علاقے سے لوگوں نے آنا جانا ہے, تعلیم حاصل کرنی ہے, ہسپتال بننے ہیں, سڑکیں بننی ہیں, تو اس کے لیے وسائل چاہیے. تو یہ ایک یقیناً اس حوالے سے ایک جینوئن چیلنج ہے. مگر اسی طرح کے مسائل کسی اور معنوں میں کسی اور کانٹیکسٹ میں دوسرے صوبوں کے ہو سکتے ہیں اور ہیں. تو مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ باہمی مشاورت اور جو وسائل موجود ہیں ان کی منصفانہ بنیاد پر ان کی تقسیم تاکہ سبھی صوبے اس سے مستفید ہوں. لیکن مسائل کی آڑ میں اگر بندوق اٹھا لی جائے تو وہ کوئی محب وطن پاکستانی نہیں کر سکتا. سوال پیدا نہیں ہوتا. نہ کہ بندوق کی نوک پر شناختی کارڈ نکال کر اس کے حوالے سے لوگوں کو بے دردی سے شہید کرے کہ اس کا تعلق اس علاقے سے ہے, فلاں کا تعلق اس علاقے سے ہے. جس علاقے سے بھی ہو وہ مزدور وہ کیا کر رہا تھا وہاں پر؟ وہ بلوچستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے اپنا خون پسینہ بہا رہا تھا تاکہ اگر پہاڑوں میں وہ کام کر رہا ہے, کانوں میں کام کر رہا ہے تو کوئلہ باہر آئے, دوسرے جو معدنیات وہ باہر آئیں, ان کو مشینوں میں لے کے جایا جائے, اس میں ان کو وہاں پر پروسیس کیا جائے اور پھر اس کا فائدہ بلوچستان کے عوام کو. اور میں یہ بات بار بار کر رہا ہوں کہ اگر مسائل ہیں, اگر چیلنجز ہیں تو ان کو تو باہمی گفت و شنید سے اس کو حل کرنا چاہیے. کہ آپ نے جس طرح میں نے ابھی اپنے آغاز میں ذکر کیا کہ آپ نے کس عظیم و شان طریقے سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا پاکستان کے ساتھ والنٹریلی الحاق کر کے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس شاندار جو آپ نے کردار ادا کیا اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور انشاءاللہ اس کو رکھیں گے. میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ جہاں پر بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور اسی حوالے سے کے پی میں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ گھس بیٹھیے جو کہ فتنہ الخوارج جو کہ ہمارے جو دشمن ممالک ہیں ان سے وہ وسائل حاصل کر رہے ہیں. اور
بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں. افواج پاکستان، لا انفورسنگ ایجنسیز ان دہشت گردوں کے ساتھ دن رات نبرد آزما ہے، اور وہ اپنے بیٹوں کو یتیم کر کے، بیویوں کو بیوہ کر کے، لیکن اس ملک کے کروڑوں بچوں اور بچیوں کو وہ محفوظ کر گئے. اپنے بچوں کو یتیم کر گئے، لیکن کروڑوں بچوں اور بچیوں کو محفوظ کر گئے. ہمیں اس قربانی کو، عظیم قربانی کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اسی طریقے سے بلوچستان کے اندر استادوں کو شہید کیا جاتا ہے، ٹیچرز کو، انجینئرز کو. تو یہ بربادی یہ کسی دشمن کی ہے یا اپنوں کی ہے؟ مجھے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جس سڑک کو آپ خونی سڑک کہتے ہیں، کراچی سے لے کر چمن تک، جس میں ہر روز، ہر مہینے، ہر ہفتے وہاں پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لوگ مارے جاتے ہیں، اس کے لیے، اور میں یہاں پر جو اب کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں اس کو خود نمائی نہ لیں کہ یہ جو 415 ارب روپے کا ڈاکٹر مالک صاحب جو منصوبہ وفاق نے بنایا ہے کراچی سے لے کر چمن تک سڑک بنانے کے لیے، جس کو ہم ایکسپریس وے کہتے ہیں N25، 415 ارب روپے یہ وفاق نے مل کر، وفاقی حکومت نے، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے میں نے مشورہ کیا، اور ہم دونوں نے یک زبان کہا، یہ جو تیل کی اور پیٹرول کی قیمت کم ہوئی تھی، یہ سال پرانی بات ہے، 1.25 سال، تو ان کو اس کے اوپر پاکستان کے چاروں صوبوں کا حصہ تھا، اس کو ہم نے ریٹین کیا، اور بلوچستان کی جو سڑک ہے، جس کو خونی سڑک کو امن کی سڑک میں تبدیل کرنے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو انشاءاللہ اس کے ذریعے ہم بنائیں گے، اور وہ فنڈز موجود ہیں اور اس کے اوپر کام شروع ہو گیا. لیکن اگر اس سڑک کو خونی سڑک سے بدلنے کے لیے، امن کی سڑک بنانے میں جو دہشت گرد دن رات وہاں پر امن کو تباہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بے گناہ قتل کر رہے ہیں، تو یہ سڑک نہیں بن سکتی. تو مجھے بتائیں کہ یہ کس کا فائدہ ہے؟ کیا اسٹیٹ یہ چاہے گی کہ وہاں پر قتل و غارت ہو؟ اسٹیٹ تو ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور 4 صوبے 4 بچوں کی طرح ماں کی گود میں بچوں کی طرح ہوتی ہیں، جو شفقت اور پیار اور محبت اور راتوں کو جاگتی ہے کہ میرے بچے کو ہوا نہ لگ جائے، کھانسی نہ ہو، اس کو اچھی تعلیم ملے، اچھی خوراک ملے. تو اسٹیٹ تو ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور ان کے بچوں کے لیے اگر منصوبے خوشحالی اور ترقی کے بنائے جائیں، اور اس کے لیے ایک مسائل کا ڈنڈورا پیٹ کر، بندوق لے کر لوگوں کو بے گناہ قتل کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان چھوڑیں، دنیا کے کسی حصے میں امن تو دور کی بات ہے، قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے گا. تو آج میں جو آپ کے سامنے انتہائی ادب سے لیکن انتہائی دیانت سے پیش کر رہا ہوں، یہ لمحہ فکری ہے. ہمیں اس کے اوپر حقیقت سے اس کے اوپر سوچنا چاہیے، اپنے دل و دماغ کو اس کے اوپر لگانا چاہیے. اٹس نیور ٹو، دل و دماغ کو اس کے اوپر لگانا چاہیے. اٹس نیور ٹو لیٹ. گرینڈ ڈائلاگ کریں، اور میں یہ گرینڈ ڈائلاگ کے بلوچستان میں وہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں، بزرگ، اگر وہ اپنا راستہ درست کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں ان کو خوش آمدید کہنا چاہیے. جب مار کا حق ہوا، پورے یکجاں دو قالب تھے، میران کی وادیوں سے لے کر مکرانوں تک، اور پنجاب میدانوں اور کے برہاڑوں تک پوری قوم ایک تھی. تو وہ کیا تھا؟ وہ ایک جذبہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم بیٹھ جائیں اور ایک فرینک ڈائلاگ کریں، مہذب طریقے سے، سخت سے سخت جو مسئلہ اس کو لے کے آئیں مہذب طریقے سے. تو میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کرے گا. گوادر پورٹ، یہ وہ پورٹ ہے جو کہ اس پورے خطے میں سب سے شاندار یہ ایک بندرگاہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بے پناہ کیپیبلٹیز دی ہیں. اس کا جو ڈرافٹ ہے وہ اتنا گہرا ہے کہ 1 لاکھ ٹن کا جہاز یہاں پر آ سکتا ہے.
پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وہ ایئرپورٹ جو ساتھ بنا ہے پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے توفتاً دیا. میں نے گوادر پورٹ کی جو آپریشن تھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بالکل وہ نہ ہونے کے برابر تھی. میں نے اس وقت آرڈرز دیے کہ کم از کم سرکاری جو ساز و سامان پاکستان آتا ہے امپورٹ ہوتا ہے چاہے وہ گندم ہے یا وہ مشینری ہے سرکاری فیڈرل گورنمنٹ کے 60% اس کا حصہ تھرو گوادر پورٹ وہ اپنا شپن ہوگی اور پھر وہ پاکستان کے سسٹم پہنچے گا. یہ مجھے تو کسی نے نہیں کہا تھا. یہ دل کی تمنا اور دل کی امنگ تھی, محبت تھی بلوچستان کے ساتھ, کمٹمنٹ ہے بلوچستان کے ساتھ کہ جب تک بلوچستان ترقی اور خوشحالی کی دوڑ میں پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرح شامل نہیں ہوگا وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہو سکتی. وہ کسی ایک صوبے کی تو ہو سکتی ہے, وہ پنجاب کی ہو سکتی ہے, سندھ کی ہو سکتی ہے, کے پی کی ہو سکتی ہے, لیکن پاکستان کی ترقی تبھی ہوگی جب چاروں صوبے مل کر چلیں گے. جائز شکایات ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ بیٹھ کر ان کو سننے کو تیار ہیں اور حل کرنے کو تیار ہیں. میں اسی طریقے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بیٹھے ہیں میر صاحب ہمارے چیف منسٹر بلوچستان, تو سب سے پہلا انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم ہمیں جو بلوچستان کی جو کسان ہیں ان کے ٹیوب ویلز اس کا وفاق کو بھی بہت نقصان ہو رہا ہے اور پانی وہاں پر بجلی آتی نہیں آتی اس کا بے پناہ نقصان ہے. میں نے ان کو بٹھایا فوراً بات کی تو کوئی 70 ارب روپے کے تخمینے سے ہم نے منصوبہ بنایا کہ وہ 20,000 یا 22,000 وہ جو ٹیوب ویلز ہیں ان کو جو بجلی ایک چوری بھی ہوتی ہے پانی بھی ان کو ہم ریپلیس کر کے تو شمسی توانائی سے لے کے آئیں گے. انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم 70 ارب میں 30% میں ڈالوں گا باقی آپ ڈالیں. میں نے کہا کہ بظاہر بات چیت تو ہوتی ہے. بارکیف وفاق نے 40 ارب روپے اس میں کنٹریبیوٹ کیے اور آج الحمدللہ 20,000 سے زائد ٹیوب ویل وہاں پر لگ چکے ہیں. بالکل اسی حوالے سے میں 2 باتیں کر کے بات ختم کروں گا کہ جب 2010 میں NFC ایوارڈ کے اوپر بحث ہو رہی تھی چاروں صوبے موجود تھے. میں بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور میاں محمد نواز شریف کی مہربانی سے میں وزیر اعلیٰ تھا پنجاب کا. میرے انتہائی قریبی بھائی چیف منسٹر بلوچستان کے اسلم ریحانی صاحب اور اس طرح سندھ کے چیف منسٹر کے پی کے چیف منسٹر ہم کئی نشستیں ہوئی. بلوچستان اسلم ریحانی صاحب نے ایک سٹینڈ لے لیا, مسائل ہیں مشکلات ہیں اس کے پیش نظر ہماری جو فنڈنگ ہے وفاق سے اس کو 100% بڑھا دیا جائے. 100% ایک چیلنج تھا لیکن الحمدللہ میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں اور میری بہنوں بڑی فراخ دلی سے چاروں صوبوں نے اور خاص طور پر پنجاب نے اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا. 11 ارب روپے سالانہ پنجاب نے کنٹریبیوٹ کیا اور مجھے ایک سیکنڈ کے لیے خیال نہیں آیا کہ میں نے پنجاب اسمبلی سے اجازت لینی ہے یا کسی سے اجازت لینی ہے, اس لیے کہ مجھے 100% یقین تھا کہ پنجاب اسمبلی کابینہ میرے بڑے بھائی نواز شریف ایک سیکنڈ میں اس کو آمنا صدقنا کہیں گے کہ بھئی یہ تو ہمارے بھائیوں اور بہنوں کا معاملہ ہے بلوچستان کے, ہم ایک ہی گھر کے فرد ہیں. جب روٹی ایک ہے تو 4 حصوں میں بانٹیں گے, جب 4 ہوں گے تو چاروں کھانے میں. جب میں کیس لے کے آیا تو یہاں پر کچھ میرے ساتھی موجودہ گواہ ہیں, پنجاب اسمبلی نے پرزور تالیاں بجائیں. یہ ہے وہ بھائی چارہ, یہ ہے وہ دل کے رشتے. ایک قرآن, ایک خدا اور ایک رسول جس رشتے میں ہمیں جوڑنے کا حکم دیتے ہیں اس کا وقت آ پہنچا ہے. اور آخری بات میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اور آج بھی اور جب تک میرے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی دعاؤں سے جو بھی کوئی پبلک سروس کا جو بھی میرے پاس ذمہ داری ہوگی, میرا یہ ایمان ہے جو میں نے ابھی 5 منٹ پہلے بات کی کہ اگر چاروں بھائی ترقی کی دوڑ میں برابر کے شریک نہیں ہوں گے تو وہ ترقی اس خداداد ملک پاکستان کی نہیں ہے. تو اسی حوالے سے پنجاب میں چاہے وہ لیپ ٹاپس ہوتی تھی, چاہے وہ پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کے وظائف ہوتے تھے اپنا ان بچوں اور بچوں کے لیے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بڑے اچھے نمبرز لیتے تھے,
چاہے اس کے لیے داخلہ ہوتا تھا دانش اسکولوں میں، چاہے باہر کے ٹرپس ہوتے تھے، اور جو بھی اس حوالے سے پنجاب حکومت جو اپنی اسکیمیں جاری کرتی تھیں، چاروں صوبوں کو ہم اس کا ٹوکن رکھتے تھے، لیکن اس ٹوکن اپنا پارٹیسپیشن میں بلوچستان کا شیئر 10% ہمیشہ زیادہ ہوتا تھا. اور آج بھی وفاق میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان تمام اسکیموں میں بلوچستان جو ہے پاپولیشن کے لحاظ سے بلوچستان کا ہم نے شیئر 10% زیادہ رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کوئی یہ اپنا مصنوعی کام نہیں ہے، یہ دل کے رشتے ہوتے ہیں، یہ دل سے آواز اٹھتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کی اپنا ہدایت دیتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس شعر کے اوپر، اور یہ اقبال کا شعر اس محفل میں انتہائی موضوع ہے. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. یہ وہ رشتہ ہے جو کہ پاکستان کو عظیم بنائے گا، اور جب تک ہم امانت، دیانت اور محنت کو اپنا شعار نہیں بنائیں گے، ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے. چاہے کتنے بھی وسائل ہم لے آئیں، جمع کر لیں، محنت کو کوئی نعمت بدل نہیں ہے. تو میں بات ختم کرتا ہوں اس شعر پر کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، میرے بلوچ بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں اور نوجوانوں، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان پائندہ باد. انتہائی ادب سے لیکن انتہائی دیانت سے